حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو، جو کہ ایک لونڈی سے پیدا ہوئے تھے، ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی بھی اپنے بھائیوں امام حسن اور حسین کا ساتھ مت چھوڑنا اور ہمیشہ ان کا سایہ بن کر ان کے ساتھ رہنا۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام پر آزمائش کا وقت آیا اور وہ کربلا کے میدان میں اپنے ننھے بچوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے اور اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کرنے والے تھے، تو ایسے نازک وقت میں ان کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ نے ان کے ساتھ کربلا کے میدان میں شرکت نہ کی بلکہ یزید کی۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد محمد بن حنفیہ حضرت حسین کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے رہے اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے مخلص اور غمگسار رہے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کے حکم پر ولید حاکم مدینہ نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا اور اس کے روزہ قبول کے بارے میں کشمکش میں مبتلا ہوئے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ دینا چاہا، تو اس وقت محمد بن حنفیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بھائی، آپ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا میں آپ سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس موقع پر جہاں تک ہو سکے آپ یزید کی بیعت اور خالص کسی شہر میں جانے کا ارادہ بالکل الگ رہنے اور اپنے دعا کو بھیج کر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیجیے۔ اگر وہ بیعت قبول کر لیں تو ہمارے لیے موجب شکر ہوگا، اور اگر وہ آپ کے علاوہ کسی اور شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے تو اس سے آپ کے مذہب میں اور آپ کی عقل میں کوئی کمی نہ آئے گی اور آپ کے فضائل پر اس کا رتی برابر بھی اثر نہ پڑے گا۔ اگر آپ کسی اور متعین شہر یا متعین مقام پر جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگوں میں آپ کا اختلاف ہو جائے گا۔ ان میں ایک جماعت تو آپ کا ساتھ دے گی لیکن ایک جماعت آپ کے خلاف چلی جائے گی، پھر یہ دونوں جماعتیں باہم لڑا کریں گی اور درمیان میں آپ کی ذات اقدس ان کی تلواروں اور نیزوں کا نشانہ بنے گی۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو نسب اور ذاتی اوصاف کے اعتبار سے اس امت کا معزز ترین شخص سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اور پست ہو جائے گا اور اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوگا۔ یہ مشورہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں کہاں جاؤں؟ تو ابن حنفیہ نے کہا کہ مکہ تشریف لے جائیں، اگر وہاں آپ کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، اور اگر حالات خلاف ہو جائیں تو ریگستان اور پہاڑی علاقے میں نکل جائیے گا، اور جب تک ملک کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک برابر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے رہیے گا۔ اس دوران میں آپ کی کوئی نہ کوئی رائے قائم ضرور ہو جائے گی اور آپ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب حالات کا سامنا ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کی رائے نہایت صاب اور آپ کا عمل نہایت محتاط ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے بہت محبت آمیز نصیحتیں کی، مجھ کو امید ہے کہ تمہاری رائے میرے لیے اچھی ہوگی۔ امام حسین نے ایک حد تک اپنے بھائی کے اس مشورے پر عمل بھی کیا، چنانچہ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، پھر کوفیوں کی دعوت پر اور ان کے خطوط پر کوفہ روانہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ محمد بن حنفیہ اس حادثے میں آپ کے ساتھ نہ تھے۔ محترم ساتھیوں، یہ بات ہر تاریخ دان نے لکھی ہے اور تمام علماء کرام اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید ملعون کی خلافت کی بیعت بہت سے صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے بھی کر لی تھی، لیکن ان صحابہ کرام علیہ اجمعین کی اکثریت وہ تھی جنہوں نے یزید کی بیعت صرف اور صرف اسلام کو، امت مسلمہ کو فتنوں سے اور خانہ جنگیوں سے بچانے کی نیت سے کی تھی، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ بھی سر فہرست تھے۔ محمد بن حنفیہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں برابر شریک رہے اور داد شجاعت دیتے رہے، اور امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی حضرت علی کے اہم کمانداروں میں شامل تھے۔ عبداللہ بن عمر نہایت متقی، نیک اور پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے۔ یہ گوشہ نشینی اختیار کرنا پسند کرتے تھے اور سیاسی اور حکومتی معاملات سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جو یزید کو وصیت کی تھی، اس میں معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو 3 لوگوں کے نام گنوائے تھے کہ ان 3 لوگوں سے بیعت لینا لازمی ہے۔ ان میں عبداللہ بن عمر کا نام بھی شامل تھا، لیکن ساتھ ہی معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید کو یہ بھی کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہ ہوگا، کیونکہ عبداللہ بن عمر نہایت متقی، پرہیزگار اور گوشہ نشین شخصیت کے مالک ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ جب یزید نے عبداللہ بن عمر سے اپنی جانشینی کی بیعت لینے کے لیے اپنے نمائندے
کو روانہ کیا تو اس نے عبداللہ بن عمر سے یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ جب تمام مسلمان اور صحابہ یزید کی بیعت کر لیں گے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا، میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا، کیونکہ مجھے خلافت کے اور حکومتی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بہت سے صحابہ کرام نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تو عبداللہ بن عمر نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس یزید کے ہاتھ پر کی ہے، اگر یہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں، اور اگر یہ شر ہے تو ہم اسی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے ہیں۔ وہ یزید کی بیعت پر اس قدر قائم اور دائم تھے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد جب اہل مدینہ اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑنے کا فیصلہ کیا تو عبداللہ بن عمر ہی تھے جنہوں نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ یزید کی بیعت کو توڑنے والے کا فیصلہ میں اور میری تلوار کرے گی۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دولت کی خاطر یزید کی بیعت کی تھی، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے عمر بن عاص کو مال کثیر اور دولت دے کر عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور ان سے یزید کی بیعت کرنے کا کہا تو عبداللہ بن عمر نے وہی جواب دیا کہ میں جمہور امت پر یزید کی بیعت کروں گا، یعنی اگر امت یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی کر لوں گا۔ لیکن جب عمر بن عاص نے ان کو دولت کی پیشکش کی تو عبداللہ بن عمر سخت غصے میں آئے اور کھڑے کھڑے ہی عمر بن عاص کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ ایسے ہی محمد بن حنفیہ بھی انہیں تابعین میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو فتنہ انگیزی سے اور آزمائشوں سے اور خانہ جنگیوں سے بچانے کے لیے یزید کی بیعت کی تھی اور اس کی خلافت کو تسلیم کیا تھا۔ یہ یزید کی بیعت کر لینے کے بعد اس کے دربار میں اس کو ملنے کے لیے بھی گئے تھے، اور جب وہ واپس تشریف لائے تو اہل مدینہ نے آپ سے پوچھا کہ یزید کو آپ نے کس طرح کا پایا تو محمد بن حنفیہ نے جواب دیا کہ یزید تو بہت نیک پرہیزگار اور متقی انسان ہے، وہ تو سنت کو تلاش کرتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ یزید نے صرف آپ کو دکھاوے کی غرض سے جب تک آپ وہاں رہیں اس نے نمازیں اور سنتیں قائم کی، ورنہ اس کے برعکس شخصیت کا مالک ہے۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کربلا کی جنگ میں شریک کیوں نہ ہوئے تھے۔ اس کے ضمن میں امام طبری لکھتے ہیں کہ امام حسین کی ہجرت کے وقت وہ بیمار تھے، ان کی بیماری کی نوعیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ دوسرا نظریہ قابل قبول اور منطقی تر ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے اس بھائی محمد بن حنفیہ کو مدینہ میں اپنی عدم موجودگی کے دوران ایک اہم ماموریت سونپی تھی۔ اس نظریہ کے بارے میں چند شواہد موجود ہیں۔ علامہ مجلسی اور علامہ محسن امین کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے بھائی کو مدینہ میں دشمنوں کی نقل و حمل پر حرکت پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو مدینہ میں ایک جاسوس کے عنوان سے رکھا تاکہ مدینہ میں دشمن کی ہر نقل و حرکت پر اور ہر اقدام سے امام کو آگاہ کرتے رہیں، اور فرمایا کہ آپ مدینہ میں میری آنکھ ہو اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں مجھے کسی چیز سے بے خبر نہ رکھنا۔ اس دلیل کا ایک ثبوت یہ ہے کہ امام نے اپنے بھائی کو ایک اہم ماموریت سونپی تھی۔ قدرتی بات یہ ہے کہ امام اسلامی علاقوں کے ایک اہم شہر یعنی مدینہ منورہ میں کسی کو مامور فرماتے تاکہ وہاں سے حالات سے بے خبر نہ رہتے۔ مورخین کہتے ہیں کہ امام حسین نے جو آخری خط تحریر کیا تھا وہ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام ہی تھا، جو کہ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے محمد بن حنفیہ کے نام، امام بعد۔ گویا دنیا نہیں ہے اور آخرت ہر غرض نابود ہونے والی ہے، اس لیے اگر امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی کربلا کی تحریک میں شرکت نہ کرنے پر ناراض ہوتے تو وہ ہرگز آخری خط انہیں نہ لکھتے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔